حیدر نے اپنی گاڑی آگے بڑھائی اور اس کے سامنے جا روکی اور ساتھ کھڑے عماد کے بھائی مصطفیٰ سے پوچھا، مصطفیٰ کیا مسئلہ ہے؟ حیدر بھائی، آپ بارات کے ساتھ جا رہے ہیں؟ دراصل ہم تینوں کے لیے جگہ نہیں رہی تو ہم لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ جی جی، کیوں نہیں، بیٹھو۔ چلو لڑکیوں بیٹھو۔ مصطفیٰ خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ میرال اور دانیہ پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ میرال اپنی میکسی سنبھال کر جب آرام سے بیٹھ گئی تب حیدر نے پوچھا، چلیں؟ اس کی آواز پر میرال نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے خوشی تو ہوئی لیکن ساتھ ہی اپنی ازلی بے اعتمادی کی وجہ سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ حیدر نے مرر میرال کے چہرے پر سیٹ کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ وقتاً فوقتاً اس کے چہرے پر بھی نظر ڈال رہا تھا جو بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ لڑکی والوں کے ہاں پہنچ کر ان تینوں کو اس نے مین گیٹ پر اتارنا چاہا تاکہ وہ گاڑی پارک کر سکے۔ مصطفیٰ اور وانیہ اتر گئے اور جب میرال اترنے لگی تو سیکیورٹی گارڈ نے اسے گاڑی آگے بڑھانے کا کہا کیونکہ پیچھے بہت گاڑیوں کی رش ہو گئی تھی۔ حیدر میرال سے بولا، دروازہ بند کر لیں، اور گاڑی پارکنگ کی طرف لے گیا۔ گاڑی پارک کر کے حیدر نے میرال کی سائیڈ کا ڈور کھولا۔ وہ اپنی میکسی سنبھالتے ہوئے نکل آئی۔ وہ سائیڈ پر کھڑی ہو کر اپنی میکسی ٹھیک کرنے لگی۔ جب تک حیدر نے گاڑی لاک کی، حیدر جب گاڑی لاک کر چکا تو اس نے دیکھا کہ میرال ابھی تک اپنی میکسی ہی ٹھیک کر رہی تھی۔ حیدر تھوڑی دیر اسے اپنے کام میں مشغول دیکھتا رہا اور ساتھ میں سگریٹ سلگایا۔ تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر وہ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا، سگریٹ منہ میں دبایا اور پھر اس کی میکسی ٹھیک کی۔ میرال کو تو لگ رہا تھا کہ وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ میکسی ٹھیک کر کے اٹھا تو بولا، ایسے کپڑے پہنا کرو جو سنبھال سکو، ویسے بھی تم سادگی میں بہت پیاری لگتی ہو۔ اس نے اس کے دوپٹے کا پلو اٹھا کر اس کے سر پر رکھا اور آگے بڑھ گیا اور پیچھے اسے پریشان چھوڑ گیا۔ ایسے بننا سنورنا تو اسے بھی پسند نہیں تھا اور نانی بھی اسے زیادہ میک اپ یا بہت ہیوی کپڑے نہیں پہننے دیتی تھی، لیکن یہ میکسی اس کے لیے تائی جی نے بنوائی تھی شادی کے لیے اور وہ انہیں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اسے کسی کا دل توڑنا نہیں آتا تھا۔ حیدر نے تھوڑا آگے جا کر دیکھا، وہ ویسے ہی کھڑی تھی، مراقبے کی حالت میں کھڑی تھی۔ وہ واپس چل کر اس کے پاس آیا اور کہہ کر اسے خیالوں سے باہر نکالا۔ اس نے غائب دماغی سے اسے دیکھا اور دھیرے سے بولا، چلیں؟ جی کہہ کر وہ آگے چل پڑی۔ میں دور تک پہنچ کر حیدر نے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بنا لیا۔ جب وہ ہال کے اندر چلی گئی، پھر وہ اندر گیا۔ پھر پورے فنکشن میں وہ اسے نظر نہیں آئی۔ اسے بھی کچھ کام تھا تو وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔
वलीमे पर वो शिरकत नहीं कर सका था। उसे शहबाज खान ने गांव बुला लिया। मिराल वलीमे पे उसे ढूंढती ही रही कि वो कहीं नजर आ जाए, लेकिन वो होता तो नजर आता। शहबाज खान ने हैदर को बुलाया था, क्योंकि हैदर के नाना के गांव किसी आदमी ने शहबाज खान के 4 साल की बच्ची के साथ ज्यादती की थी और बख्तावर खान उसे बचा रहे थे। शहबाज खान हैदर सिकंदर को लेकर हॉस्पिटल उस बच्ची के पास लेकर गए। हैदर की आंखों में खून उतर आया। हैदर ने अपने खास आदमी सनोबर खान को साथ लिया और अपनी जीप में सीधा बख्तावर खान के डेरे पर पहुंचा। वहां पर मौजूद मुलाजिम से मुख्तियार नामी बंदे के बारे में पूछा कि वो इस वक्त कहाँ मिलेगा। मुलाजिम ने उसके घर का पता दिया। वहां पहुंचकर हैदर ने पहले उस शख्स की खूब धुलाई की, फिर उसे घसीटता हुआ ले जाकर गाड़ी में डाला और जिस तेजी से वो आया था उसी तेजी से वापस भी चला गया। उस आदमी को लाकअप में बंद करवाकर सनोबर खान को वापस हवेली जाने के लिए बोला और खुद शहबाज खान की हवेली की तरफ रवाना हुआ। मुख्तियार के बारे में जब बख्तावर खान की हवेली खबर पहुंची तो बख्तावर खान का पोता मुकर्रम अब्बास खान ने हथियार निकाल लिए और बोला, किस में इतनी हिम्मत आ गई है कि वो बख्तावर खान के गांव में आकर उसके ही बंदे को उठा कर ले जाए। वो है कौन? मैं हूं, मेन डोर से अंदर दाखिल होते हुए कहा और आकर सोफे पर टांग रखकर बैठ गया। बख्तावर खान और उनके बेटे बुरहान खान और वहाज खान जब हॉल में दाखिल हुए तो हैदर सिकंदर उठकर खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाना। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? जी शुक्र है अल्लाह का। मुकर्रम सख्त गुस्से में था। दादाजी, मुझे आपको कुछ बताना है। बोलो बेटा। दादाजी, मुख्तियार को शहबाज खान के बंदों ने हमारे गांव में घुसकर घसीटते हुए लेकर गए हैं और अभी वो थाने में बंद है। कौन लेकर गया है? नाम बताओ। मुख्तियार ने किन अखियों से हैदर की तरफ देखा। उसके बोलने से पहले ही हैदर बोला, मैं लेकर गया हूं। बख्तावर खान ने अब अपना रुख हैदर की जानिब किया। हैदर बेटा, मैं पूछ सकता हूं क्यों? अब सब की नजरें हैदर पर थी। दादाजी, उसे उसके दादा ने आगे लगाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है। मुकर्रम, तुम चुप हो जाओ। मैंने जिससे सवाल किया है जवाब अब वही देगा। नाना जी, उसने एक 4 साल की बच्ची के साथ ज्यादती की है और अगर आप उसका साथ देंगे तो आप समझें आप भी मेरे दुश्मनों में से हैं। अब बख्तावर खान ने मुकर्रम की तरफ देखा। मुकर्रम, अब क्या कहोगे? मुकर्रम ने नजरें झुका ली। दादाजी, वो बस ये या वो कुछ भी नहीं। मुकर्रम, अगर तुम बात पहले से ये जानते थे तो तुम्हें भी इसके साथ सजा मिलनी चाहिए। अगर नहीं, अब उसकी सिफारिश ना करना। जी, ये कहकर वो वहां से निकल गया। अपनी नानी से मिले हो हैदर? जी नहीं। चलो फिर आओ मेरे साथ। जुबैदा खातून, देखो आज कौन आया है।
زبیدہ خاتون نے اپنی اینک اٹھا کر پہنی اور حیدر کے لیے اپنی باہیں کھول دی۔ ہمیشہ کی طرح اس سے مل کر وہ رونے لگی۔ ارے نیک بخت بچہ تجھ سے ملنے آیا ہے اور تو اسے رلا رہی ہے۔ حیدر نے نانی سے الگ ہوتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کی۔ زبیدہ خاتون نے اسے اپنے برابر بٹھایا۔ سنا کیا حال ہے تیرے دادا اور دادی کا؟ جی ٹھیک ہیں، سکندر کی وجہ سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں، ورنہ کبھی ہم میں بھی بہت اتفاق اور محبت تھی، بس وقت کی بات ہے۔ آخر میں وہ پھر سے رنجیدہ ہو گئیں۔ نگینہ اور بشرا کمرے میں داخل ہوئیں۔ حیدر نے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں۔ حیدر تم کراچی میں کیا کرتے ہو؟ وہاج خان نے حیدر سے پوچھا۔ کچھ نہیں ماموں، بس اپنا چھوٹا سا بزنس ہے۔ چلو اچھی بات ہے۔ باتیں کرتے ہوئے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب حیدر بختیار خان کی حویلی سے نکلا تو رات کے 1 بج رہے تھے۔ حیدر ان کے بہت اصرار کے باوجود وہاں نہیں رکا۔ وہ وہاں سے کراچی کے لیے نکل آیا، کیونکہ حویلی میں سکندر خان کی موجودگی میں وہ کم ہی حویلی جاتا تھا۔ سب لوگ ناشتے پر موجود تھے۔ میرال اور ریحانہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ میرال احمر کے آگے پراٹھا رکھ کر پلٹ رہی تھی کہ فرقان نے میرال سے کہا، بیٹا تم بھی آ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ نہیں ماموں، میں اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ اس نے کون سا آفس جانا ہے، بعد میں کر لے گی، پلوشہ خاتون نے فرقان صاحب سے کہا، اور ساتھ میں میرال کو کچن میں جانے کے لیے بولا۔ کچن میں یہ سب سنتی ریحانہ بیگم نے میرال کو گلے لگایا۔ بیٹا بھابھی دل کی بری نہیں ہے، تم دل پر نہ لینا، تم اور میں ساتھ ناشتہ کریں گے۔ میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواؤں گی۔ اسی وقت فرقان صاحب کچن کے دروازے سے بولے، اگر آپ دونوں مامی بھانجی کا ایموشنل سین ختم ہو گیا ہو تو میری اسٹڈی میں 1 کپ گرما گرم چائے ملے گی؟ جی ضرور۔ ان کی بات پر دونوں مسکرا دیں۔ پاپا میرا ایک دوست ہے، اس نے ہمیں ایک انویسٹر ڈھونڈ کے دیا ہے، آج رات کو ڈنر پر وہ ہماری ملاقات کروائے گا۔ آپ یا چاچو میں سے کوئی چلے گا؟ نہیں بیٹا، بس تم چلے جانا، ساتھ عاطر کو لے جانا، جیسے آپ کہیں۔ سفیان بتاؤ بات ہو گئی ہے ان لوگوں سے؟ جی ہو گئی ہے۔ تم آج رات کو PC پہنچ جانا۔ اوکے۔ کال بند کر کے حیدر سکندر مسکرا دیا۔ اب بس کچھ دن اور پھر تم میری دسترس میں ہوگی۔ احمر کے ساتھ میٹنگ کے بعد PC ہوٹل کی لابی سے گزرتے ہوئے حیدر سکندر کے ہونٹوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ تھی۔ اس نے احمر کی کمپنی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا جس میں حیدر انویسٹمنٹ کر رہا تھا۔ وہ یہ سب ان کی فیملی سے قریب ہونے کے لیے کر رہا تھا۔ ایسی چھوٹی موٹی ڈیل اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کا مشن اب بس میرال کو پانا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ وہ بہت معصوم ہے اور وہ اس سے کالز پہ بات کر کے یا کسی اور طریقے سے نہیں بلکہ پورے عزت و احترام سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ احمد بہت خوش تھا۔ حیدر سے ملاقات کے بعد اس نے
سب سے پہلے وہاب صاحب کو کال کر کے ڈیل کی کامیابی کا بتایا۔ انہوں نے احمد کو مبارکباد دی۔